سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ نے دیکھا کل بھی ماشاءاللہ قرآن اور تصور قانون کے حوالے سے ہم نے بات کی، اس موضوع کی وسعت اور اہمیت کو دیکھتے ہوئے اسے آج بھی شامل کیا گیا ہے اور انشاءاللہ کل بھی شامل کریں گے۔ بظاہر بڑا سنجیدہ موضوع ہے اور علمی موضوع ہے، لیکن اس پر غور کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس حوالے سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی قانون وحی کے تابع ہوتا ہے، یعنی مبنی بر وحی ہوتا ہے یا عین وحی ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ اس کے سرکل کیا ہے، اس کی باؤنڈریز کیا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، کہ کیا صرف عبادات کے لیے یہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا یا ہماری عام جو زندگی ہے اور زندگی کے دیگر امور ہیں اس پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ معترضین کا جو اعتراض ہے، اور ظاہر ہے یہ گاہے بگاہے سامنے بھی آتا ہے کہ بھئی یہ تو ایک کتاب ہدایت ہے اور اس کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے اور انسان کی ہدایت ہے، تو پھر اسے کتاب قانون نہ بنایا جائے۔ یہ بھی ایک اعتراض ہے معترضین کا، اس پر بھی انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ ایک اور بات کہ کیا قرآن جو ہے وہ احکام یعنی قانون بنانے کا طریقہ بتاتا ہے، شرائط بتاتا ہے، کن خطوط پر قوانین بنائے جائیں؟ کیا قرآن اس حوالے سے جو قوانین دیتا ہے اس کے وہ تمام چیزیں اس میں موجود نظر آتی ہیں؟ یہ انتہائی اہم ترین سوالات ہیں جسے آج میں پروگرام میں شامل کروں گا۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ ابتدا تا انتہا اس پروگرام کو دیکھیں، تاکہ بہت سی جہتیں ایسی بھی ہوں گی جو ضمناً ہم شامل کر لیں گے، لیکن وہ کوشش کریں گے کہ آخر میں اس کو کنکلوڈ بھی کریں اور جاننے کی کوشش کریں گے جو تمام سوالات ہیں اس کے حوالے سے، جو آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل میں تشنگی ہے، جو میرے ذہن میں اور دل میں علمی تشنگی ہے، اس کو ہم کوشش کریں گے اس پیاس کو بجھانے کی۔ حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ممتاز و معروف عالم دین تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، چونکہ سرنامہ کلام میں نے یہ بات عرض کہی کہ اسلامی قانون جو ہے وحی کے تابع ہے، یعنی مبنی بر وحی ہے یا عین وحی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور اس کو قرآن ہی حل کرتا ہے اور اسے بیان علماء حضرات فرماتے ہیں۔ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی قبلہ رئیس بھائی، بڑا ہی اہم موضوع ہے اور عام طور پر اس پر ایک اسلامک تناظر میں بیک گراؤنڈ میں بات نہیں کی جاتی۔ جب بھی ہم قانون پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا میں جو قوانین لاگو ہیں وہی قوانین مراد ہیں۔ اچھا، جو بات آپ نے پوچھی، سوال میں ذکر ہوا، دیکھیں قانون عام طور پر جو ہے یہ جزئیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوسری بات، قانون میں تفسیر اور تنوع درکار ہوتی ہے۔ تیسری بات، قانون میں مختلف حالات اور کیفیات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور قانون کی ایکسٹینشنز بھی ہوتی ہیں، اس کی برانچز بھی ہوتی ہیں۔ جب ہم یعنی ترمیم بھی ہوتی ہے اس میں، اور ہم نے دیکھا تحریف بھی ہوتی ہے۔ ہاں، سب کچھ ٹھیک ہے نا، اس کی برانچز بھی ہوتی ہیں اور ہر سالوں کے بعد ترمیم بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہم اسلامک قانون کی بات کریں تو سوال یہ ہے کہ یہ خود عین وحی ہے یا مبنی بر وحی ہے، یعنی وحی سے ظاہر ہے، وحی سے ثابت ہے، یا خود وحی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلامک قانون عام طور پر وحی سے اخذ کیا جاتا ہے، مبنی بر وحی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات عین وحی بھی ہوتا ہے، یعنی کنڈیشنل ہے، کنڈیشنل۔ بعض اوقات عین وحی ہوتا ہے لیکن عام طور پر مبنی بر وحی ہوتا ہے، یعنی وحی سے ثابت اخذ شدہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لیں کہ جب ہم اصول فقہ پڑھتے ہیں تو اس کی کئی کتابوں میں یہ درج ہے، اقتداء النص، اسی طریقے سے اشارت النص، عبارت النص، دلالت النص، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب اقتداء النص جو ہے نا، یعنی نص کیا چاہ رہی ہے، اب یہ جو چاہ رہی ہے نا اقتداء النص، یہ عین وحی ہے۔ اچھا جی۔ اس کے علاوہ عبارت النص،
یعنی مبنی بر وحی سے کہیں گے، جو نص کی عبارت ہے اس میں کیا اخذ ہو رہا ہے، یہ مبنی بر وحی ہے۔ دلالت النص، نص سے کیا دلیل نکل رہی ہے، کیا دلیل نکل رہی ہے، تو یہ مبنی بر وحی ہے۔ اشارت النص یعنی جو متن وحی ہے وہ تو ظاہر نہیں کر رہا، لیکن جو اس میں اشارے دیے جا رہے ہیں اس میں کیا اخذ ہو رہا ہے، تو یہ تمام کے تمام مبنی بر وحی ہیں۔ لیکن اقتداء النص جو ہے یہ عین وحی ہے۔ بہت اچھی بائفرکیشن کر دی آپ نے دونوں۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، خلاصہ اس کا یوں کر دیتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو قانون کی ہم بات کریں گے تو وہ قرآن و حدیث میں یعنی قرآن میں منوان ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے برعکس بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے مطابق عین وحی ہونا چاہیے، عین وحی ہونا چاہیے، جی جی قرآن و حدیث میں ہونا چاہیے، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ جی بالکل جی جی۔ اچھا، اس کے برعکس جو ہے اس کے رد عمل میں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ قانون تو قانون ہے بھائی، اس میں قرآن کی ضرورت کیا ہے، تو قانون بننا چاہیے، اس میں قرآن و حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دونوں افراط و تفرید کا شکار ہے اور حق سے دور ہے۔ اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث عین ہونا چاہیے ہر حکم میں، ہر قانون میں، تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اقتداء النص تو آپ نے بیان کر دیے جو عین وحی ہے، تو یہ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص یعنی نص کی عبارت کہاں جائے گی، نص کا اشارہ کہاں جائے گا، نص کی دلالت کہاں جائے گی، تو آپ ایک چیز کو مان رہے ہیں، باقی چیزوں کو آپ نہیں مان رہے۔ کیوں کہ قرآن اصولیات پر بات کرتا ہے، قرآن عام طور پر جزئیات پر بات نہیں کرتا۔ اگر جزئیات پر بات بھی کی ہوگی تو وہ بھی کلیات کے دائرے میں ہے۔ قرآن جو ہے دین اسلام میں قرآن جو ہے یہ اصول کی بات کرتا ہے، یعنی انسان کی بات کرے گا۔ اب انسان کی جو بات کی اس کے تناظر میں اپنے آپ کو پرکھ لیا جائے کہ میں کس دوراہے پر اب راہ اعتدال بھی بتا دیجیے۔ جی جی جی۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے، بس قانون بننا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو میں ان کے لیے یہ عرض کروں گا کہ یہ آپ بات کیسے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو یہ نہیں چاہتا، اللہ رب العالمین تو یہ فرماتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، بے شک بے شک، کہ حکم فقط اللہ کا ہے، اور یہاں پر استثناء ہو کر یعنی یہاں پر حصر پیدا کیا گیا ہے کہ حکم ہوگا ہی اللہ کا، اس کے سوا کسی کا حکم نہیں ہوگا۔ جو اس کے حکم کے مطابق چلے گا تو جی جو اس کے حکم کے مطابق چلے گا تو اس کا حکم نافذ ہوگا، جو اس کے حکم کے مطابق نہیں چلے گا اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ کیا بات، فرمایا کہ فیصلہ کرو، فیصلہ کر لو، آپس کے درمیان میں جو فیصلہ کرتے ہو کرو، لیکن اس کے مطابق جو اللہ رب العالمین نے تم پر نازل کیا ہے، اور کسی کے شکوک میں شبہات میں نہ آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قرآن کے نازل کردہ سے ہٹ جاؤ، فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، تو لہٰذا فیصلہ ہے تو قرآن کا ہے۔ یہ قرآن جہاں پر بک آف ہدایہ ہے وہاں پر بک آف لا بھی ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کی ساری زندگی وحی الہی کتابیں ہونی چاہیے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن تو یار ہدایت ہے نا، ہدایت کی کتاب ہے، تو ہدایت کی بات کرو نا، تو قرآن نے تو انسان کی بات کی ہے، قرآن نے تو انسان کے سونے سے لے کر یعنی پیدائش سے لے کر موت تک سارے معاملات کو اصول قوانین کی روشنی میں ذکر فرمایا ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ قرآن قانون کی کتاب نہ ہوتی تو قرآن ان باتوں کو ذکر کیوں فرماتا؟ اس کا ذکر فرمانا اس بات پر دال ہے کہ مسلمان ہر چیز میں دیکھتا ہے کہ میرا رہن سہن، میری ساری چیزیں قرآن کے وحی الہی کے مطابق ہیں یا نہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہر معاملے میں سپریمیسی یعنی سپریم اتھارٹی جو ہے قرآن کریم، بہت اچھی بات کہی کہ اگر اعزاز حاصل ہے، اگر فوق حاصل ہے تو وہ قرآن کو حاصل ہے، قرآن کے احکامات کو حاصل ہے۔ بہت کمال بات، آخری جملہ مفتی صاحب نے بہت اچھا کنکلوڈ کیا اپنے اس جواب میں۔ ایک انتہائی اہم سوال میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ وہ پیش کروں گا، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج جو ہے قرآن اور تصور قانون کے حوالے سے ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں،
بہت اچھی بات ارشاد فرمائی مفتی صاحب نے اپنے پورے جواب میں، اس بات کو سامنے رکھا کہ فوقیت اگر ہے کسی حکم کو تو وہ اللہ کے حکم کو، چونکہ اسی کا حکم ہے، اس کی بات میں تبدیلی نہیں ہوتی. لا تبدیل علی کلمات اللہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. انسان چونکہ ناقص ہے، اس کی عقل بھی ناقص ہے، تو اس کا بنایا ہوا قانون، اس میں تحریف بھی ہو سکتی ہے، ترمیم بھی ہو سکتی ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے اس کو، اور اس کو توڑا بھی گیا ہے، اور اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ قوانین کے احترام کی بھی پامالی نظر آئی. لیکن جو اللہ کا قانون ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے جناب، اس کے اوپر کوئی بات ہو نہیں سکتی. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ جو اسلامی قوانین کا دائرہ کار ہے، اس کی باؤنڈریز جو ہیں، اس کا سرکل جو ہے، کیا یہ اسلامی عبادات ہی کے لیے ہے، یا پھر ہمارے عام معمولات زندگی میں بھی اگر یہ امپلیمنٹ ہو یا ہو سکتا ہے؟ کیا فرمائیے گا؟ اس حوالے سے رہنمائی حاصل کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ لوگ عام طور پر اپنی عبادات کے حوالے سے ضرور کہ بھائی اس طرح آیا ہے اسلام میں، قانون یہ ہے اور اس طرح ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. تو عام زندگی کیا اس سے محروم ہے؟ ہرگز نہیں ہے، لیکن علماء حضرات جب اس پر کلام فرماتے ہیں تو ہمیں روشنی حاصل ہوتی ہے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کچھ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی، اور اہل مغرب کو خاص طور پر. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یا اسلام کے علاوہ جو مذہب ہے وہ صرف اور صرف چند عبادات یا کچھ رسم و رواج تک محدود ہے. بالکل. لیکن حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے پاک کلام میں اسلام کے متعلق لفظ مذہب کا استعمال نہیں کیا، بلکہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام ایک دین ہے. دین صرف مذہب نہیں ہے، بلکہ دین نظام کو کہا جاتا ہے. دین کا ایک معنی قانون بھی کہا جاتا ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. بے شک. اور چونکہ اس کا جو اصل سبجیکٹ ہے وہ انسان ہے، بالکل. تو انسان اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، عائلی زندگی میں، بچپن، جوانی، لڑکپن، بڑھاپا، زندگی، موت، ہر مرحلے میں چونکہ انسان سے متعلق اس نے گفتگو کرنی ہے، تو انسان کی زندگی کا کوئی سا بھی شعبہ کیوں نہ ہو، اس کے اندر اس کے متعلق ہدایت و رہنمائی لازمی موجود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ہر خشک و تر کا بیان اس کتاب مبین میں، روشن کتاب کے اندر موجود ہے. اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، واضح اور روشن بیان ہم نے آپ پر نازل فرما دیا ہے. اب اس ہدایت و رہنمائی سے روشنی لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی طرف نگاہ کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، تو آپ چونکہ صاحب قرآن ہیں، قرآن نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ نے قرآن پہنچایا بھی اور قرآن پر عمل کر کے بھی دکھایا، اور صحابہ کرام کی تربیت بھی کی. تو اگر ہم وہاں سے روشنی لیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صرف صحابہ کو نماز پڑھنا سکھائی؟ کیا صرف رکوع و سجود بتائے؟ کیا صرف طہارت اور تیمم کے مسائل بتائے؟ ہرگز نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انہیں نماز پڑھنا سکھایا، جہاں روزے کے احکام اور مسائل بتائے، جہاں زکوٰۃ اور حج کی تعلیمات آپ نے ارشاد فرمائی، وہیں خرید و فروخت کے احکامات بھی ان کو بیان فرمائے، وہیں نکاح اور طلاق کے مسائل بھی ان کو سکھائے، وہیں آپس کی جو معاملات ہیں، لین دین، اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ نے تعلیمات ارشاد فرمائی. جنگ و جدل کے کیا احکامات ہیں وہ حضور نے ارشاد فرمائے. امن کی کیا حالات اور کیا اس کے اندر کیفیات ہونی چاہیے وہ حضور نے بیان فرمائی. امور خارجہ کے متعلق کیا احکامات ہونے چاہیے وہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمائی. تو یہ اصل میں اسلام کا جو قانون ہے اس کا اسکوپ ہر کیفیت کے اندر ہمیں اتنا وسیع نظر آتا ہے کہ کوئی اور قانون اتنی وسعت رکھتا ہی نہیں اپنے اندر. انفرادی زندگی ہو تو بھی اسلام رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، عائلی معاملات ہو، فیملی لاز ہو، قرآن اس کے اندر بھی رہنمائی کرتا ہے. حتیٰ کہ کنزیومر رائٹس کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اسلامی قانون کنزیومر رائٹس کے اوپر بھی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے. پراپرٹی کے حوالے سے بات ہے تو اسلامی قانون وہاں پر بھی رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلامی قانون صرف انسان کی زندگی کے متعلق ڈسکس نہیں کرتا، بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کچھ کرنا ہے، کس طرح تدفین کرنی ہے، کس طرح نماز پڑھنی ہے، اس کے ترکے کے کیا احکامات ہوں گے، اسلامی قانون اس تک میں اس کی رہنمائی فراہم کرتا ہے. زندگی سے موت تک کا سارا معاملہ. تو یہ ایک بہت بڑا ایک معاملہ ایسا ہوا ہمیں دین سے دور کرنے کا کہ ہمارے کچھ افراد کو بھی ان کی ذہن سازی ایسی کی گئی کہ اسلام آپ کا مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ جتنی عبادت کرنا چاہیں کریں، اور باطل کو بھی ہماری نمازوں سے فکر نہیں ہے، باطل بھی ہماری نماز اور عبادت سے نہیں ڈرتا. اصل جو اس کا خوف ہے، جو ڈر ہے، وہ اسلام کی سپرمیسی سے، اسلامی قانون کے غالب آنے سے. چونکہ جب اسلام کا قانون غالب آ جائے گا
تو پھر لوگوں کی حکومت اور لوگوں کا حکم نہیں چلے گا بلکہ اللہ کا حکم چلے گا. جیسے مفتی صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا, تو اسلام کی جو سپرمیسی ہے یا اسلامی قانون کی جو بالادستی ہے اس سے باطل لڑتا ہے. اس لیے سوچ پرمان چڑھائی گئی کہ جناب اسلام وہ صرف اور صرف عبادات تک آپ کی رہنمائی کرتا ہے, آپ عبادت کریں جتنا چاہے کریں, لیکن معاملات میں آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. الحمدللہ اسلامی قانون زندگی کے ہر شعبے میں بھرپور طریقے سے رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جناب یہ نظریہ جو ہے بہت ہی میں سمجھتا ہوں باطل نظریہ ہے کہ اسلامی قوانین کو صرف عبادات تک محدود رکھا جائے. کون سا زندگی کا ایسا شعبہ ہے کہ جس میں اسلام نے ہماری رہنمائی نہیں کی, قرآن نے ہماری رہنمائی نہیں کی, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں کی؟ تو اس اعتبار سے عبادات ہوں, معاملات ہوں یا معمولات ہوں, ہر ہم زندگی کے شعبے میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کی رہنمائی نظر آتی ہے. قرآن نے جو ہے قوانین وضع کر کے ہمارے لیے رکھ دیے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے چلے جائیں. اچھا, چونکہ قرآن ہی میں القرآن ہدی للناس, جو قرآن جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے, تو بعض اسلامی قوانین پر اعتراض کرنے والے اور اس سے انکار کرنے والے تو یہ کہتے ہیں جناب یہ تو کتاب ہدایت ہے, یہ تو کتاب قانون ہے ہی نہیں. مفتی صاحب کیا فرمائے گا اس اعتراض پر؟ قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی, اور میں یہ کہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادات سے ہٹ کر جو آپ نے لوگوں کے مابین فیصلے فرمائے, تو کیا اس میں یہ فرمایا کہ یہ تمہاری ثوابدید پر ہے؟ ہرگز نہیں. صحیح ہے, یہ حاکم کی ثوابدید پر ہے نا. وہاں پر بھی چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام تو خود شارع ہیں, وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی, تو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر آپ نے عمل فرمایا. اور لوگوں کے مابین جو فیصلے ہیں, ساری چیزیں ہیں, چاہے وہ کاروباری معاملات ہوں, چاہے وہ دین کے معاملات ہوں, چاہے وہ آئلی معاملات ہوں, آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ فرمایا, اور آپ نے کسی کی ثوابدید پر نہیں چھوڑا. یہ اسلامک قانون ہے, قوانین ہیں, اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. یہی حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشادات فرمائے. دوسری بات یہ کہ خلفائے راشدین کو دیکھ لیں, کیا انہوں نے کیا یہ نہیں کیا, کیا یہ کہا کہ بس اسلام جو ہے چار دیواری تک کے نہیں. اسلام جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ قانون, ریاست, مذہب کے, اسلام کے ماتحت ہے, قرآن کے ماتحت ہے, قرآن ان کا ماتحت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسامہ بن زید کا لشکر تھا, یہاں تک کہ فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, یا امیر المؤمنین ارفق بہم, ذرا نرمی کیجیے, کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا نا, کوئی میرے رسول کے دور میں رسی کا ایک ٹکڑا بھی دیتا تھا, اگر آج نہیں دے گا تو ابو بکر کی تلوار اس کا کلا کما کرے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بادشاہ جو تھا غسانی بادشاہ جبلہ بن اہم, جو معاملہ ہوا تو آپ فرماتے ہیں نا کہ بادشاہ خیال کر لیا جائے, آپ نے کوئی خیال نہیں فرمایا, جو اللہ کا حکم ہے وہ نافذ ہوگا. اب یہاں پر یہ جو بات ہے نا کہ اہل مغرب نے چونکہ یہ ایک مہم چلائی تھی, وہ مذہب سے بیزار تھے, تو ان کا ظاہر ہے کہ ان کے مذہب میں جو چیزیں کچھ مٹ گئیں, تحریفات ہو گئی, تو وہ بیزار تھے. انہوں نے اس پر مہم چلائی, اور مہم چلانے میں پھر کامیاب بھی ہوئے, یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا کہ مذہب اور ریاست یہ الگ ہونا چاہیے, بلکہ مذہب کو ریاست کے ماتحت ہونا چاہیے. ریاست کیا کرتی ہے, اس میں مذہبی لوگوں کو کوئی دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں کامیاب بھی ہوئے. اور کرسچینٹی میں آپ دیکھیں یہی ہے کہ مذہب کیا ہے, ریاست کیا ہے. ریاست بالکل الگ ہے. آپ کے مذہبی معاملات چرچ میں ہیں, آپ کے گھر میں ہیں, آپ لاگو نہیں کر سکتے. اور آج آپ دیکھیں کہ ایک اخلاقی اعتبار سے یا کسی اعتبار سے بھی دیکھیں ان کا حال کیا ہے. اب چونکہ وہ تو ناکام ہیں, لیکن اب انہی کے بعض مؤیدین یہاں پر یہ مہم چلا رہے ہیں کہ جی اسلام جو ہے وہ ٹھیک ہے, مذہب ہے, آپ عمل کرتے ہیں, یہ آپ کا خدا کا معاملہ ہے. علامہ اقبال نے بہت اچھا جواب دیا, قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں, تم بھی نہیں, کچھ نہیں. اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہے, اس کے بغیر تو بھی شیطانیت رہ جاتی ہے. تو یہ چونکہ مذہب بیزار لوگ ہیں, اور چونکہ یہ اپنی پھوپا چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حکم نافذ ہو, ہماری حکمرانی ہو, ہمارا کہا لوگ مانیں, تو پھر وہ اللہ تبارک
و تعالیٰ سے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ کہیں کہ دین اسلام سے پھر جاؤ تو لوگ تو ماریں گے. تو کہتے ہیں نہیں جی یہ مذہب ہے, آپ کا دین اسلام ہے, یہ آپ کا عمل ہے, اللہ تعالیٰ اس کا گواہ ہے, یہ آپ کا رب تعالیٰ کا معاملہ ہے. آپ مسجد میں کیجئے, مدرسوں میں کیجئے, آپ اپنے گھروں میں کیجئے, لیکن آپ اسے لاگو کرنے کی کوشش نہ کریں, امپلیمنٹ نہ کریں, جی اس کو اپلائی کرنے کی کوشش نہ کریں. تو یہاں پر بھی کسی نہ کسی حد تک ایک محدود طریقے سے یہ سوچ موجود ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ سپریم اتھارٹی قرآن ہے, وحی الہی ہے, جہاں میں قرآن کی بات کرتا ہوں وہاں حدیث کریمہ ساتھ میں موجود ہے, اس کے بغیر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم اتھارٹی قرآن ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ان ٹوٹیلیٹی ہم اسے جو ہے وہ منظور کریں, ہم اسے یعنی اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ مسجد میں ہم مسلمان ہیں, مدرسے میں ہیں, باہر نکلے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں نا. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم مسجد میں ہو تب بھی مسلمان ہو, مدرسے میں ہو تب بھی مسلمان ہو, گھر میں ہو تب بھی مسلمان ہو, تم باپ ہو مسلمان ہو, تم بھائی ہو مسلمان ہو, تم کسی کے کچھ لگتے ہو مسلمان ہو, تم تاجر ہو, کاروبار میں ہو, فیکٹری میں ہو, شاپ میں ہو, کسی جگہ ملازمت کرتے ہو, تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اور تم ایک ایک لمحے میں مسلمان ہو, ایک ایک لمحہ مسلمان ہو. اسلام کسی صورت میں تم سے جدا نہیں ہوتا, تو وحی الہی کے احکامات کسی صورت میں تم سے جدا ہونے کو نہیں. اب جو جدا کر لے تو اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے, پہلی بات تو یہ فرمائی. اچھا اگر آپ اجازت دیں تو یہ چونکہ کلام الہی سے مفتی صاحب روشنی ہم تک پہنچائیں گے تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد لوٹیں گے تو مفتی صاحب جواب مکمل فرمائیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ان کا خیر مقدم ہے اور مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کے اور آپ کے درمیان میں بالکل حائل ہونا نہیں چاہتا. جی مفتی صاحب, تو چاہے سماجی اعتبار سے ہو, چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو, چاہے سیاسی اعتبار سے ہو, چاہے ریاستی اعتبار سے ہو, جسمانی, روحانی, دنیاوی, اخروی, مسلمان احکامات الہی کا تابع ہے, احکامات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہے. اور اللہ رب العالمین نے بڑی پیاری بات کی, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کس کا اچھا ہو سکتا ہے, لیکن اس قوم کے لیے نہیں کہ جو نہ سمجھ ہو, اس قوم کے لیے ہے سمجھدار ہو, یقین رکھنے والی ہو. سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 50 ہے, 50 ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بالترتیب اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا. تم اللہ کے حکم سے ہٹ جاؤ گے نا تو وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے حکم سے ہٹ جائے تو فرمایا کہ وہ انکار کرنے والوں میں سے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 سے پھر اس کے بعد 45 میں فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, وہ ظالم ہے. پھر آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, وہ گناہگار ہیں, فاسق ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احکامات الہیہ سے ہٹ جائیں تو پھر معاشرے میں افراتفری کے سوا کچھ باقی نہیں بچتا. لیکن اگر اللہ کے حکم سے جڑ جائیں تو پھر امن و سکون ہے, پھر محبت ہے, فلاح ہے, کامیابی ہے, اور دنیاوی کامیابی بھی ہے, اخروی کامیابی بھی ہے. اب یہ کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا اسلام قانون سازی کا کوئی طریقہ ہمیں بتاتا ہے, اور یا یہ کہ کسی فرد یا معاشرے کو یہ اختیارات دیتا ہے کہ قانون سازی کی جائے. اب یہ بہت ہی اہم سوال ہے آج کے اس موضوع کا, کیا فرمائے گا مصطفیٰ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اس میں ایک جہت تو یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا, تو کچھ لوگوں کا گمان یہ کہ جو کتاب 1450 سال پہلے نازل ہوئی, اس موجودہ زمانے کے مسائل کا حل وہ کیسے پیش کر سکتی ہے, مسائل کہاں سے حل ہوگا. صحیح. تو یعنی اسلامی قانون کی کیا اتنی ڈائیورسٹی ہے کہ وہ ہر زمانے کے مسائل کا حل پیش کر سکے؟ تو یقیناً اسلامی قانون وہ اس لیے کہ یہ انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں, یہ احکم الحاکمین کی جانب سے منزل ہے, یہ نازل کردہ قانون ہے. اس لیے قرآن زندہ و جاوید کتاب ہے, اور اس سے جو اصول و ضوابط ڈرائیو کیے جائیں گے وہ بھی زندہ و جاوید رہتے ہیں. جہاں تک قانون سازی کی بات ہے تو جیسے مفتی صاحب قبلہ نے پہلے سوال میں ارشاد فرمایا تھا کہ بات آئی تھی کہ عین وحی ہے, مبنی بر وحی ہے. تو عموماً ہوتا کیا ہے کہ قانون سازی نہیں کرتے ہم, قانون تو ہمیں ملا ہے, ہم کیا کرتے ہیں استنباط کرتے ہیں, استخراج کرتے ہیں. اور خاص طور پر جب جدید مسائل کی بات آتی ہے تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو اسلامی قانون ہے اس کے بنیادی ماخذ ہیں کچھ. یہ وہ دائرہ ہے جس کے اندر ہر زمانے میں لوگوں کو رہنا پڑتا ہے. پہلا ماخذ قرآن ہے, بے شک, پھر سنت ہے, پھر اجماع ہے, پھر قیاس ہے. یہ جو چوتھا ہمارا ماخذ ہے قیاس کا, یہ ایک ایسا زندہ و جاوید اینالوجی, ایک ایسا
سلسلہ اور ضابطہ ہے کہ ہر زمانے میں اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس کا واضح حکم قرآن و سنت میں اگر نظر نہ آتا ہو تو جو علماء اسلام ہوتے ہیں، مفتیان شرع متین ہوتے ہیں، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملکہ اور صلاحیت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ اس مسئلے کے متعلق وہ قرآن و سنت میں غور و فکر کرتے ہیں، اجماع امت کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہاں سے کوئی اصول اور ضابطۂ کار نکال کر اس نئے مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی آزاد کوئی نہیں ہے، بلکہ ایک دائرہ ہے. یعنی آزادی ہے لیکن ایک دائرے کے اندر آپ جتنا وسعت چاہتے لے لیں، لیکن اس دائرے پہ اختتام کا، اس دائرے کی انتہا قرآن و سنت. قرآن و سنت سے باہر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. اس کے اندر آپ جتنا گہرا مطالعہ کر کے، جتنی تحقیق اور ریسرچ کر کے مسائل کا استنباط کرنا چاہے، اس پہ کسی نے کوئی روک نہیں لگائی ہے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو ایک حد تک اجازت ہے اور ایک خاص حد تک اختیار نہیں ہے. جیسے عقائد کے معاملے میں کسی کو اختیار نہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی کرے، کوئی اجتہاد کرے. اسی طرح وہ معاملات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ حلال اور حرام بیان فرما دیے، نص قطعی سے جو چیزیں ثابت ہو گئی ہیں، اس میں کسی کو گفتگو کرنے کی، تحقیق کرنے کی، غور و فکر کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اس پہ کوئی قانون سازی نہیں کر سکتا. ذرا سوچئے، پورا سوچئے، تھوڑا سوچئے، ہرگز نہیں سوچئے جناب. سوچنے کا کوئی کسی کو اختیار نہیں ہے. ہاں کوئی تعویل اس کے اندر کوئی کسی ہرگز نہیں ہے. ہاں وہ مسائل جو نص قطعی سے بھی تک ثابت نہ ہوئے، علماء اسلام نے کسی زمانے میں غور و فکر اور اجتہاد کے ذریعے حکم بیان کیا تھا، زمانہ تبدیل ہو گیا، عرف تبدیل ہو گیا، اس وقت اس کے متعلق کوئی رہنمائی درکار ہے تو زمانہ حاضر کے علماء اس پہ کلام کریں، گفتگو کریں، غور و فکر کر کے اس میں استنباط کر کے نیا حل پیش کر سکتے ہیں. تو اتنی وسعت ضرور ہے، اتنی ڈائیورسٹی، اتنی الاسٹیسٹی موجود ہے، اتنی لچک ضرور موجود ہے کہ وہاں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں. جو نص سے ثابت ہے، جو نص سے ثابت نہ ہو، اس کے اندر کلام کرنے کی، اس میں قانون سازی کرنے کی، استنباط کرنے کی صلاحیت اور اجازت شریعت مطہرہ دیتی، تاکہ ہر زمانے میں مسلمانوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کی رہنمائی کے لیے وہ دائیں بائیں نہ مڑیں، بلکہ ان کا صرف اور صرف منتہائے نظر قرآن و سنت ہونا چاہیے. ہر زمانے میں مسلمانوں نے وہیں سے رہنمائی لی اور رہتی دنیا تک، صبح قیامت تک اگر رہبری رہنمائی کا کوئی سرچشمہ ہے تو قرآن و سنت ہی ہے. بہت قرآن اور حدیث جو ہے وہ اسلامی شریعت کی اساس اور بنیاد ہے، بنیادی طور پر. اور بہت اچھی بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے. یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس پر اچھا اگر آپ کو اعتراض ہے اس پہ تو ائمہ اکرام کا کام دیکھ لیں. ائمہ نے کس طرح کام کیا اور کس طرح عصری مسائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کر کے ہم تک پہنچایا. یہ ان کی بہت بڑی محنت ہے. اگر آپ کو اس پر اعتراض ہے تو ائمہ کے ان تمام امور کو دیکھیں، ان خدمات کو دیکھیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں. اب اس اعتبار سے بات کریں گے چونکہ پروگرام اپنے آخری حصے میں داخل ہو گیا ہے کہ یہ جو ہے اسلامی قانون سازی کے حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے احکامات کیا ہیں اور شرائط کیا ہیں، کیونکہ شرائط کے بغیر اگر قانون سازی ہوگی تو اس میں ظاہر بہت ساری چیزیں رہ جائیں گی. تو احکامات اور شرائط کیا ہے اسلامی قانون سازی میں؟ ایک بات کی وضاحت ہونی چاہیے، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ خاص طور پر اجماع امت اور قیاس، اس کے بارے میں، قیاس کے بارے میں یہ تمام تقریباً اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مظہر للاحکام ہے، لا مثبت للاحکام. احکامات تو ثابت ہو چکے ہیں تو یہ اجماع امت اور قیاس کے ذریعے احکامات کو ظاہر کیے جاتے ہیں، اظہار ہے اس کا، جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں اور ائمہ پھر اپنی محنت شاقہ سے اس کو اخذ کرتے ہیں، پھر اس کی بھی شرائط ہے. بالکل ایسا ہی. اب جو بات آپ نے پوچھی اسلامک جو قانون سازی ہے، اسے دور حاضر میں اسلامک جورنس پروڈنس کہا جاتا ہے، اور یعنی یوں سمجھ دیں کہ اسلامک فقہ جو ہے، اور اس سے مراد اصول فقہ ہے، اور خاص طور پر جو مفتیان ہیں اپنے تخصص میں اس کو اسٹڈی بھی کرتے ہیں. پھر قانون سازی کرنے والا جو ہوتا ہے، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ ائمہ ہوتے ہیں اور وہ خاص طور پر مجتہدین ہوتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی پھر اس کے بعد ظاہر کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہے، اب اس کے بعد جو مجتہدین ہیں انہوں نے اپنے اپنے دور میں قانون سازی کی قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو اب اسے عام طور پر قانون ساز کو مقننہ کہا جاتا ہے. اب یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ ہم پڑھتے ہیں، مفتیان
بھی پڑھتے ہیں کہ ائمہ کرام نے، ائمہ اربعہ نے کس طریقے سے قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کیا اور مسائل کو اخذ کیا اور احکامات لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائے۔ اب یہاں پر چند باتیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ جو اس کے احکامات اور شرائط ہیں عام طور پر، کیونکہ اختتام کی طرف ہے، تو نمبر ایک یہ ہے کہ یعنی جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں قرآن کے، اسے ائمہ اربعہ ہوں کوئی بھی ہوں جو قانون سازی کرنے والے ہیں، اس کی رعایت کرنا ان سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب نمبر ایک کیا ہے کہ نمبر ایک یہ ہے کہ یعنی خاص طور پر آسانی، یعنی آسانی کو مد نظر رکھا جائے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر مشقت نہیں چاہتا۔ اور میرے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، تم آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ہم اسے عام طور پر اوائیڈنس آف ہارڈشپ کہتے ہیں، کہ تنگی سے، مشقت سے دوری اختیار کرنا، کہ اسلام آسان دین ہے۔ میرے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بعثت کا ایک مقصد تم میں آسانیاں پیدا کرنا ہے، آسانیاں بانٹنا ہے۔ پھر دوسری چیز یعنی جو مقننہ ہو، اس کے لیے دوسری چیز یہ ہے فلیکسیبلٹی، جسے ہم عام طور پر قانون استثناء کہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ عام طور پر دنیاوی قانون جو بنتے ہیں تو اس میں قانون بن گیا، اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، یعنی آپ کے لیے بھی وہی قانون، معذور کے لیے بھی وہی قانون، سب کے لیے وہی قانون۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے، اب قرآن کریم میں دیکھ لیں کہ لچک ہے، ماہر جو کہتے ہیں نا کہ اسلام میں لچک نہیں، تو مجھے بتائیں کسی اور دن میں کیا، دین میں جو ہے کیا لچک ہے جتنی اسلام میں ہے۔ یعنی آپ روزہ رکھ رہے ہیں ماہ رمضان میں، فرض ہے، لیکن فرمایا تم مسافر ہو، بیمار ہو، یا کوئی اور وجہ ہے، خواتین کے جو معاملات ہیں، تو فرمایا کہ روزوں کو چھوڑ سکتے ہو، رخصت موجود ہے، بعد میں یہ تعداد پوری کر لینا۔ اسی طریقے سے وضو کرنا پانی سے، لیکن پانی موجود نہیں خاص حالات میں، یا خدا نہ خاصا سردی کا معاملہ ہے، تو فرمایا کہ پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس کی شرائط ہے۔ تو اتنی آسانیاں، قانون استثناء قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے، فرمایا کہ لا آف ریوارڈ، یعنی معلوم ہونا چاہیے کہ جو قانون پر عمل کرے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى۔ اصول بھی دے دیا، ثمرات بھی بتا دیے، ریوارڈ بھی ہے، سنا دیا کہ عمل کرو گے تو یہ ریوارڈ ملے گا، اور خدا نہ خاصا نافرمانی کرو گے تو پھر جہنم کا عذاب تمہارے لیے مقدر ہے۔ پھر اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے کہ گریڈیشن، یعنی احکامات کے درمیان گریڈیشن موجود ہے۔ درجہ بندی، دنیاوی جو قوانین ہیں اس میں یس یا نو ہے، تیسری چیز نہیں ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ یس اور نو کے درمیان کتنی گریڈیشن موجود ہے، یعنی فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، نفل بھی ہے، پھر اس کے مقابلے میں مستحبات بھی ہے، پھر اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیں کہ حرام بھی ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اساءت ہے، کرنا یا نہ کرنا، چلو ٹھیک ہے، اس میں آپ کو لچک دے دی ہے۔ تو یہ جو یوں سمجھ لیجیے کہ اسلامک قوانین میں جتنا آپ یعنی اسلامک قوانین جتنے ڈیفرنٹ ہیں یا یونیک کہہ لیجیے، اتنے دنیاوی قوانین میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ یہ دین ہے، اس کا بھیجا ہوا دین ہے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نے مبعوث فرمایا، اسی نے اختیارات دیے، تو ایسا دین لے کر آئے کہ جس دین پر، جس وحی الہی جو 1450 برس پہلے کم و بیش نازل ہوئی، تو لوگ کہتے ہیں اس وقت نازل ہوئی، نا، یہ تا قیامت عمل کے لیے تر و تازہ ہے، جو بھی اس پر عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہی اسلامک قوانین کی خوبصورتی ہے اور یہی صحیح حسین امتزاج ہے۔ بھائی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مفتی محمد سہیل اعظم جدی صاحب نے، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب نے بہت اچھے انداز میں آج کی اس موضوع پر کلام فرمایا۔ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ اور ناظرین محترم، چونکہ موضوع جو ہے وہ قرآن اور تصور قانون ہے، تو اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، سمجھ کر اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ فرد بھی بہتر ہو جائے، معاشرہ بھی بہتر ہو جائے۔ تجزیہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ آیا ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، اور ازروِ قرآن، ازروِ قوانین قرآن ہم کہاں کہاں ہم نے غلطیاں کی ہیں، یا ہم سے کہاں کہاں اصلاحات کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل بھی اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔